اگر ہم کفر کے طوفان کو نہ روکیں تو ہم مسلمان نہیں بلکہ بے غیرت ہوں گے۔ اگر ہم اسلام کا دفاع اس طرح کرتے ہیں کہ دشمن کے انتظار میں گھر بیٹھے رہیں اور جب وہ حملہ کرے تو اپنے گھر میں ہی اس کے خلاف لڑیں اور پھر یہ بھی فخر کریں کہ ہم نے دشمن کو پسپا کر دیا، تو یہ ہماری بزدلی کا ثبوت ہے۔ دفاع کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دشمن تمہیں مارنے کے لیے نیام سے تلوار نکال ہی رہا ہو تو تمہاری تلوار پہلے ہی اس کی گردن اڑا دے، اور اگر کل حملے کے لیے وہ آ رہے ہیں تو تمہیں آج جانا چاہیے۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایات نہ بھولو۔ ایک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ کافر سے پہلے غدار کو قتل کرنا ضروری ہے۔ دولت کا نشہ، حکومت کا نشہ، عورت کا نشہ اچھے انسانوں کو اندھا کر دیتے ہیں۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کا خطہ خون میں ڈوبا رہے گا۔ صلیبی اور یہودی ہر دور میں اسلام کی فوج اور قوم کے درمیان منافرت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو میرے دوستو، فوج بغیر قوم کے اور قوم بغیر فوج کے دشمن کے لیے آسان شکار ہوتی ہے۔ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ اقوال میں نے سید زید حامد کی کتاب سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان نور الدین زنگی سے لیے ہیں۔ کتاب کا ٹائٹل یہی ہے۔ کتاب کی ڈاؤن لوڈنگ کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کر آن لائن ریڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کا مقصد مسلمانوں کی آج کی قیادت کو اپنی تاریخ کے اسباق یاد کروانا ہے۔ جو قومیں اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں جلد ہی ان کا ذکر بھی صرف تاریخ کی کتابوں سے ملتا ہے۔ آج کے غافل حکمرانوں کو اقبال یہی تنبیہ کرتا ہے، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور امت مسلمہ کو ایک مرتبہ پھر اپنے خاص فضل و کرم سے ایسے سپہ سالار عطا فرمائے کہ جو آج کی صلیبی جنگوں میں سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی سنت پر آبرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بن سکے۔ آمین۔